اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. صدق اللہ مولانا العظیم. بزرگان محترم، اللہ رب ذوالجلال نے ہمارے لیے ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے. یہ اتنی بڑی دولت ہے کہ جس کا ہم کو اندازہ نہیں ہے کہ رب نے ہمارے لیے کتنی بڑی دولت عطا فرمایا ہے. میرے اور آپ کے نبی تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے، لوگ مختلف گروہوں میں بٹے ہوئے تھے، مختلف جماعتوں میں بٹے ہوئے تھے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے دلوں کے جوڑنے کا کام انجام دیا. لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے. باپ مرنے سے پہلے اپنے بچوں کو بلا کر عہد لیتا تھا، میں تو جا رہا ہوں، میں تو مر رہا ہوں، میرے ہاتھ میں ہاتھ دے کے تم قسم کھاؤ کہ میرے مرنے کے بعد میرا بدلہ تم پورا کرو گے. لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خون کی اس ہولی کو ختم فرمایا. صحابہ کی جو مختلف گروہ تھے، جماعتیں تھے، ان کو ختم کیا، سب میں جوڑ پیدا کیا، سب کے دلوں کو جوڑنے کا کام کیا. آج امت کے ہر فرد کی یہ ذمہ داری ہے کہ نبی کا جو مشن تھا، جو نبی کا طریقہ تھا، اسے ہم آگے لے کے جائیں، امت میں جوڑ پیدا کریں. یہ شافی ہے، یہ حنفی ہے، یہ مالکی ہے، یہ حنبلی ہے، یہ الگ چیز ہے. جی ہاں، یہ الگ الگ امام کے تابع ہو سکتے ہیں، لیکن ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے الگ نہیں ہو سکتا. یہ بریلوی ہیں، یہ اہل سنت الجماعت ہیں، یہ تبلیغی ہیں، اور یہ شیعہ ہیں، یہ اہل حدیث ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں. جی ہاں، یہ ہر ایک یہ اپنے اپنے طور پہ اپنے اپنے استاذ کو مان کے ان کی بات پہ عمل کر سکتے ہیں، لیکن ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے مختلف نہیں ہو سکتا. اسی لیے اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا تھا اپنے نبی سے، وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، ان کے دلوں میں محبت ڈالنے والا تمہارا رب ہے. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ. آگے اللہ نے فرمایا لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ. اگر یہ لوگ محبت پیدا کرنے کے لیے دنیا کی پوری دولت کو جمع کر لیتے کہ ہم جوڑ پیدا کریں گے، پوری دولت کو جمع کر کے بھی اگر یہ جوڑ پیدا کرنے کی کوشش کرتے تو یہ جوڑ پیدا نہیں ہو سکتا تھا. میرے نبی کی کوششیں تھی کہ امت میں جوڑ پیدا ہو، صحابہ کے درمیان میں اتحاد قائم ہو. اور آگے اللہ نے فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ. اللہ رب ذوالجلال نے ان کے دلوں میں محبت پیدا فرمایا. کوششیں ہمارے طرف سے ہونی چاہیے، ہم خاموش نہیں بیٹھ سکتے
کہ یہ وکیل ہیں، ان وکیلوں کے درمیان میں اختلاف ہے، ایک وکیل دوسرے وکیل کو مانتا نہیں، ان کے درمیان میں اتحاد کی ضرورت ہے۔ یہ علماء کی جماعت ہے، یہ مفتیوں کی جماعت ہے، یہ ایک مفتی دوسرے مفتی کو سمجھتا نہیں، یہ ایک عالم دوسرے عالم کی عزت نہیں کرتا، یہ وقت نہیں ہے۔ علماء کے درمیان میں اتحاد کی ضرورت ہے، مفتیوں کے درمیان میں اتحاد کی ضرورت ہے۔ یہ تجار ہیں، یہ تاجر ہیں، یہ آپس میں بٹے ہوئے ہیں، یہ ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے پہ اتر آئے ہیں، یہ ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے پہ اتر آئے ہیں۔ نہیں، اب ہم مسلمان ہیں، کلمہ ہمارا ایک ہے، قرآن ہمارا ایک ہے، قبلہ ہمارا ایک ہے، نبی ہمارے ایک ہے، ہم ایک ہی نبی کو مانتے ہیں، ان کی رسالت کو تصدیق کرتے ہیں۔ اس لیے اس وقت ہمارے تمام تاجروں کے درمیان میں جوڑ کی ضرورت ہے۔ یہ افسران الگ بٹے ہوئے ہیں، ان کے درمیان میں جوڑ کی ضرورت ہے۔ امت میں الگ الگ مسجدیں ہیں، اب ان کے درمیان میں جوڑ کی ضرورت ہے۔ اگر ہم بھی اب بھی بٹے رہیں، اگر اب بھی ہم دور رہیں، ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے پہ تلے رہیں، قسم ہے میرے رب ذوالجلال کی، ہم اگر کروڑوں پہ بھی رہیں اور ہم یہ پکارتے رہے کہ کوئی ہے ہماری مدد کرنے والا، کوئی ہے ہماری سننے والا، کوئی ہے ہماری پکار کی طرف توجہ دینے والا، ہم پکارتے رہیں گے، لیکن ہماری پکار کی طرف کوئی توجہ دینے والا نہیں ہوگا، ہم کو رون کر جاتے رہیں گے، ہم کو ختم کر کے رکھ دیں گے، لیکن ہماری پکار میں وہ طاقت نہیں ہوگی، ہماری پکار میں وہ انرجی نہیں ہوگی جو کہ ہونی چاہیے۔ اللہ رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، شرع لکم من الدین، اللہ رب ذوالجلال نے تمہارے لیے دین کو شرع فرمایا ہے، تمہارے لیے دین کو عطا فرمایا ہے کہ یہ دین ہے، یہ شریعت مطہرہ ہے۔ کون سی چیزیں حلال ہیں، کون سی چیزیں حرام ہیں، شریعت میں مکمل طور پہ میرے محبوب نبی نے تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا۔ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا، حضرت نوح علیہ السلام نے بھی ایک ہی پکاری تھی، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے لوگو یہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اس اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی اور معبود نہیں ہے۔ والذی اوحینا الیک، اسی مشن کو اے محبوب نبی ہم نے آپ کے لیے بھی عطا کیا ہے۔ والذی اوحینا الیک، ہم نے آپ کے لیے بھی عطا فرمایا، ما وصینا بہ ابراہیم، اور ہم نے یہی کلمے کی دعوت اور یہی مشن حضرت ابراہیم کے لیے بھی عطا کیا تھا، حضرت موسیٰ کے لیے بھی عطا کیا تھا، حضرت عیسیٰ کے لیے بھی عطا کیا تھا۔ کیا عطا کیا؟ یا قوم، اے لوگو اعبدوا اللہ، ایک اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اس ایک اللہ کے علاوہ کوئی تمہارا کوئی اور معبود نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم فرقوں میں بٹے رہیں، جماعتوں میں بٹے رہیں، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو نقصان پہنچانے پہ اتر آیا ہے، ایک وکیل دوسرے وکیل کو نقصان پہنچانے پہ اتر آیا ہے، ایک زمانہ وہ آئے گا ہم تعداد میں بہت زیادہ ہوں گے، لیکن دشمن ہماری استعداد کو گنے گا نہیں، ہم کو یوں سمجھے گا تو یہ تو کمزور جماعت ہے، یہ تو کمزور قوم ہے۔ یاد رکھو، ہمیں پیس کے رکھ دیا جائے گا، ہمیں کچل کے رکھ دیا جائے گا، ہمیں ختم کر کے رکھ دیا جائے گا۔ میرے نبی کی ایک ہی فکر تھی کہ صحابہ کے درمیان میں اخوت پیدا ہو جائے، بھائی چارگی پیدا ہو جائے، اسی لیے اللہ رب ذوالجلال نے یاد دلایا، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یاد کرو اللہ کی ان نعمتوں کو جن انعامات کو اللہ نے آپ کے لیے عطا فرمایا تھا، اللہ نے یاد دلایا۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ،
تم پر اللہ کی جو انعامات کی بارش ہوئی اسے یاد کرو، اسے غور کرو۔ اس کنتم اعدان، جبکہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ اللہ واضح طور پہ بیان فرماتے ہیں تم ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ اللہ بتانا چاہتے ہیں کہ ایک انسان دوسرے انسان کے خون کا پیاسا تھا۔ عدل نہیں، انصاف نہیں، عدل کا نظام درہم برہم ہو گیا۔ جو طاقتور تھا وہ کمزوروں کو کچل کے رکھ دیا کرتا تھا، یہ معاشرہ تھا۔ اس کنتم اعدان فألف بین قلوبکم فأصبحتم بنعمته اخوانا۔ اللہ رب ذوالجلال نے تمہارے درمیان میں جوڑ پیدا فرمایا، محبت پیدا فرمایا۔ تو کیا ہوا اس جوڑ کا نتیجہ؟ اللہ نے خود واضح طور پہ بیان کر دیا، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ جب صبح ہوئی، نبی کی تشریح ہوئی اور نبی کی باتیں لوگوں کے دل و دماغ میں بیٹھ گئی، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ اللہ رب ذوالجلال کا فیصلہ آسمان سے اتر آیا، اے میرے رب، یہ جماعت کو تیرے حضور پیش کر دیا ہوں۔ یہ اب تک الگ الگ بٹے ہوئے تھے، ان کے درمیان میں اتحاد قائم کر کے میدان بدر میں لا کے یہاں تیرے سامنے حوالے کر دیا ہوں۔ اگر یہ ختم ہو گئے، اسلام ختم ہو جائے گا، تیرے دین کا خاتمہ ہو جائے گا۔ لا الہ الا اللہ پکارنے والا اس روئے زمین پر کوئی نہیں ہوگا۔ اے میرے رب، تو ان کی مدد فرما، ان کے دلوں میں محبت پیدا فرما۔ اللہ فرماتے ہیں فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ جب صبح ہوئی تو یہ آپس میں سب بھائی بھائی بن چکے تھے۔ آج یہی ہے وقت کا تقاضا، وقت کی اہم پکار کہ ہم آپس میں بھائی بھائی رہیں، کہ ایک بھائی دوسرے بھائی کا دشمن بنا بیٹھا ہے۔ کس لیے؟ جائیداد کے لیے۔ کس کی جائیداد؟ باپ نے کما کے، ماں نے کما کے یہاں ان اولاد کے لیے اس لیے دیا تاکہ اس جائیداد کے لیے ایک بھائی اپنے بھائی کا دشمن بن جائے، ایک بھائی اپنی بہن کا دشمن بن جائے اور ایک بہن اپنے بھائی کا دشمن بن جائے۔ یہ کیا طریقہ ہمارے درمیان میں رائج ہوتا جا رہا ہے کہ ہمارے لیے سب کچھ دولت ہے، کہ دولت کے حصول کے لیے، اپنی زندگی عیش و عشرت کے لیے، کہ ہمارے اس نظام کو ہم درہم برہم کر دیں، کہ یہی ہمارا یہ دین سکھاتا ہے، کہ یہی اسلام ہمیں سکھاتا ہے۔ نہیں نہیں نہیں، میرے نبی نے صحابہ کے درمیان میں اخوت پیدا فرمایا، بھائی چارگی پیدا فرمایا۔ یہ آپس میں جو قبیلے بٹے ہوئے تھے، سارے قبائل کی دشمنیوں کو ختم فرمایا۔ میں آپ سے بڑے ہی ادب کے ساتھ، بڑے ہی درد کے ساتھ، بڑے ہی اخلاص کے ساتھ اور ہاتھ جوڑ کے آپ سے کہنا چاہوں گا، میرے اس پیغام کو، قرآن کے اس پیغام کو، نبی کے اس پیغام کو ہر گھر تک پہنچانے کی کوشش کرے۔ ہر گھر میں ایک جوڑ پیدا ہو جائے، ہم دوسروں کی طرف نہ دیکھیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں، وہ کیسے بٹے ہوئے ہیں۔ پہلے ہم اپنے گھر کا جائزہ لیں کہ ہمارے گھر کی حالت کیا ہے، ہمارے خاندان کی حالت کیا ہے۔ اگر یہ فکر شروع ہو جائے کہ ہم اپنے گھروں میں بھائیوں کے درمیان میں جو اس وقت جھگڑے ہیں اس کو ختم کرنے کی کوشش کر لیں گے، بہنوں کے درمیان میں جو جھگڑے ہیں اس کو ختم کرنے کی کوشش کر لیں گے، میرے رب کی بارگاہ میں میں امید کر لیتا ہوں انشاءاللہ میں یہ قسمیہ حلفیہ بیان آپ کے سامنے دینے کے لیے تیار ہوں کہ اگر مسلم معاشرے اپنے جھگڑوں کو ختم کر کے، اپنے دشمنیوں کو ختم کر کے، اپنے آپسی نزاع کو ختم کر کے ایک ہو جاتے ہیں تو اللہ کی رحمت اترنا شروع ہو جائے گی، اللہ کی مدد اترنا شروع ہو جائے گی۔ میں آپ کو یہ ایک مثال دے کے سمجھانا چاہوں گا کہ نبی کی چھوٹی سی اطاعت نہ کرنے کا کیا نتیجہ ہوا۔ غزوہ احد میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے پہاڑ کی چوٹی پہ 50 صحابہ کی ایک ٹولی کو مقرر کیا تھا کہ تم وہیں رہنا، وہیں کھڑے رہنا،
دشمنوں سے ہماری جماعت کی حفاظت کرنا یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ جب پوری جنگ ختم ہو گئی، بعض صحابہ ان کے درمیان میں اختلاف ہوا، یہ حکم تو فقط جنگ تک تھا، اس لیے اب مال غنیمت لوٹنے کا وقت ہے، مال غنیمت حاصل کرنے کا وقت ہے، اس لیے ہم بھی جائیں گے، مال غنیمت جمع کریں گے، حاصل کریں گے۔ لیکن ان میں سے بعض صحابہ یہ سوچنے لگے، نبی ہمارے لیے اس خدمت پہ معمور کیے ہیں کہ اس گھاٹی پہ رہیں، یہاں ان پہاڑیوں کے درمیان میں ہم خدمت انجام دیں، ہماری خدمت یہاں ہوگی، اس لیے اس حصے کو چھوڑ کر ہم نہیں آئیں گے جب تک کہ دوبارہ نبی کا کوئی خادم آ کے ہم سے یہ نہ کہے کہ آپ بھی آ جائیں، نبی بلا رہے ہیں۔ اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، صحابہ کی یہ چھوٹی سی لغزش، انہوں نے ایک اپنے طور پہ اجتہاد کیا تھا، ان کے دلوں میں کوئی عداوت نہیں تھی، نبی کے حکم کو توڑنے کا منشا نہیں تھا، نیت تو صاف تھی، لیکن تھوڑا سا حکم عدولی ہو گئی، اللہ کو یہ بھی پسند نہیں آیا، فرمایا کہ دیکھو اب کیا ہوگا، جو دشمن لوٹ کے گیا تھا اسی گھاٹی سے پھر دوبارہ میدان میں حاضر ہو کے حضرات صحابہ کو ختم کرنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ وہی موقع تھا میرے نبی کے دندان مبارک بھی شہید ہو گئے تھے۔ جی ہاں، وہ صحابی جو نبی کے سامنے ڈھال بن کے کھڑے تھے، ایک تیر آیا تھا، صحابی کے آنکھ میں لگا تھا، اس لیے کہ نبی کی حفاظت کے لیے انہوں نے اپنے آنکھ کو جھونک دیا تھا کہ ہم اپنے آپ کو قربان کر دیں گے، لیکن نبی کی ذات پہ آنچ آنے کے لیے نہیں دیں گے۔ ڈھال بن کے کھڑے تھے، ایک تیر آ کے آپ کی آنکھ میں لگ گیا تھا، پوری آنکھ خیمہ بن گئی تھی۔ جب حالات سدھر گئے، یہ نبی کے اس صحابی کی حالت یہ تھی کہ پوری آنکھ بالکل تکلیف، درد سہا نہیں جا رہا تھا، اتنی تکلیف تھی، تیر اندر پھنسا ہوا ہے۔ جب سارا ماحول پھر دوبارہ نارمل ہوا، قربان جائیے میرے نبی کی اس محبت پر، اپنے صحابی کے اس آنکھ سے تیر کو نکال لیا، جو کچھ آنکھ کا خیمہ اس تیر پہ لگا ہوا تھا، آپ نے اس خیمے کو، آنکھ کے اس پتلی کے خیمے کو اپنے ہاتھ میں لیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وہیں لگایا، وہ پوری پتلی بھی بن گئی اور اتنی روشنی آ گئی۔ صحابی نے فرمایا کہ اس سے پہلے مجھے اتنی روشنی میرے آنکھوں میں نہیں تھی، میرے نبی کے دست مبارک کے لگنے کا کیا مجھے اللہ نے تحفہ دیا کہ میری آنکھ کی بینائی اتنی زیادہ ہو گئی کہ میری آنکھ اب پہلے سے بھی زیادہ دیکھنا شروع کر گئی۔ ہے اگر ہم نبی کے احکامات کو توڑتے رہے، نبی کے احکامات کو کچلتے رہے، نبی کے احکامات کو ہم ختم کر دیں اور ہم ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے رہے، اے میرے رب ہم پہ مدد اتار دے، کہاں سے مدد آئے گی؟ یہاں تھوڑا سا اجتہادی مسئلہ تھا کہ وہ نبی کے حکم کو توڑا نہیں تھا، لیکن اپنے آپ میں ایک اجتہادی مسئلے کو انہوں نے اختیار کر لیا، اللہ کو یہ بھی پسند نہیں آیا۔ ہم یہاں نبی کے احکامات کو مذاق بنا کے رکھ دیا ہے، ہم شریعت کو مذاق بنا کے رکھ لیا ہے۔ ہماری گھر کی شادی ہو، وہاں کوئی شریعت کا حکم ہمیں نظر نہیں آتا، اگر ہماری تجارت ہو وہاں ہمارے لیے شریعت کا حکم نظر نہیں آتا، اگر سیاست کا مسئلہ ہو تو وہاں ہمارے لیے شریعت کا کوئی حکم نظر نہیں آتا۔ ہم نے تو شریعت کو مسجد میں صرف نماز کی حد تک، روزے کی حد تک رکھ لیا، جیسے ہی باہر گئے اب سمجھ گئے کہ یہاں ہمارے لیے کوئی شریعت نہیں ہے، ہم آزاد ہیں، ہم جیسے چاہے رہے جیے، جیسے چاہے تجارت کریں، جیسے چاہے ہم زندگی گزارے، اب یہاں ہم پر شریعت یہاں عائد نہیں ہوتی۔ مسلمانوں نے مسجد کی حد تک شریعت کو رکھ لیا، کہاں سے اللہ کی مدد آئے گی؟
کہاں سے اللہ کی مدد آئے گی؟ اللہ رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں نبی کی زبانی ہم تک یہ پیغام پہنچایا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی اس رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، وَلَا تَفَرَّقُوا، آپس میں مت بٹ جانا، قبیلوں میں، خاندانوں میں، جماعتوں میں۔ اب ہم صرف کلمہ طیبہ کی بنیاد پر، قرآن کی بنیاد پر، شریعت مطہرہ کی بنیاد پر ہم ایک ہو جائیں، آپس میں ایک دوسرے کے خلاف بیان بازیوں سے ہم باز آ جائیں۔ وقت یہی ہمیں پکار کے کہہ رہا ہے، اگر اب بھی ہم نہ سدھریں، اگر اب بھی ہم ان باتوں کی طرف توجہ نہ دیں، کیا ہوگا آپ ہی ذرا اندازہ لگائیں، کیا ہوگا آپ ہی ذرا اندازہ لگائیں۔ ہاں، اسی لیے اللہ نے فرمایا ان الذین فرقوا دینہم، اے لوگو دین میں تفرقہ مت پیدا کرو، ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، کہ تم الگ الگ راستے اختیار کر لو، نہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ ہمارا راستہ ہے، یہ مسلمان ہمارا بھائی نہیں ہے، ہم اسے مانتے ہیں، اس لیے اس مسلمان کو ہم گالی گلوچ کریں گے، اس پر تان تشنی کریں گے، اس کی ٹانگ کھینچیں گے، اسے برباد کر کے رہیں گے۔ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ، یاد رکھو انما امرهم الى اللہ، اللہ ہی کا حکم چل کر رہے گا، اللہ ہی کا حکم غالب ہو کر رہے گا۔ اسی لیے نبی نے ایک مرتبہ زمین پر خط کی کھینچ کے بتایا تھا، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، ایک لکیر کھینچ کے بتایا، یہ سیدھا راستہ ہے، یہ جنت کی طرف لے جانے والا ہے، میں تمہارے لیے شریعت عطا کر رہا ہوں، اس شریعت پر عمل کرو گے تو تم جنت میں جاؤ گے۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، جو مختلف راستے ہیں، آپ نے دہنے طرف بھی راستے کھینچ کے بتائے، بائیں طرف بھی راستے کھینچ کے بتائے کہ یہ راستے شیطان کے راستے ہیں، یہ راستے جہنم کی طرف لے جانے والے راستے ہیں، یہ بائیں طرف نکلنے والے راستے جہنم کی طرف لے جانے والے راستے ہیں۔ یہ جو میں نے سامنے تمہارے لیے خط کھینچ کے بتایا ہے، یہ شریعت مطہرہ ہے، یہ دین قیم ہے، یہ دین حنیف ہے، جس کو حضرت ابراہیم نے بھی پیش کیا، جس کو حضرت موسیٰ نے بھی پیش کیا، جس کو حضرت عیسیٰ نے بھی پیش کیا، اور اسی کو میں تمہارے لیے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اب یہ سارے ختم، اب یہ جو سب نے ایک ہی دعوت دی تھی، یہ بات تو اٹل ہے۔ حضرت آدم نے بھی اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ کا پیغام دیا تھا، اس کے بعد حضرت نوح نے بھی یہ پیغام دیا تھا، اس کے بعد ابراہیم نے بھی، یہ 1 لاکھ یعنی 25 لاکھ جو انبیاء اکرام علیہم السلام تشریف لائے، سب نے یہی پیغام دیا تھا۔ کیا پیغام؟ اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، ایک اللہ کی عبادت کرو، اس ایک اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی اور الہ نہیں ہے، معبود نہیں ہے، اسے بٹھا لو اپنے دلوں میں۔ نبی نے بھی یہی کلمے کو لوگوں کے سامنے رکھا، اپنے سب سے پہلے خاندان والوں کو یہ پیغام دیا تھا، اپنے رشتہ داروں کو یہ پیغام دیا تھا نبی علیہ السلام نے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، مختلف راستوں پہ مت چلنا، یہ الگ الگ راستے شیطان کے راستے ہیں، یہ جہنم کی طرف لے کے جائیں گے۔ تمہارے لیے میں قرآن کی کتاب دے رہا ہوں، یہ دستور حیات ہے، اسے سمجھو، اسے اس لیے مت رکھ لینا کہ ہاں یہ بڑی مقدس کتاب ہے، ہم اپنی آنکھوں سے لگائیں گے، سینے سے لگائیں گے، اور اسے غلاف میں رکھ کے طاق میں سجا کے رکھ دیں گے، بس یہی کام ہے تاکہ اس کے ذریعے برکت حاصل ہوتے رہے۔ نہ اسے پڑھنے کی ضرورت ہے، نہ اسے سمجھنے کی ضرورت ہے، نہ اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر مسلمان اس طرح سمجھ کے غلاف میں رکھ دے، اس سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔
اللہ نے اس لیے کلام مجید کو ہمارے لیے عطا فرمایا کہ اب یہ جو کلام مجید ہے اسے سمجھانے کے لیے اللہ نے نبی کو واسطہ بنایا کہ یہ قرآن کی جو آیتیں ہیں اسے سمجھنے کے لیے میرے نبی کے اقوال و افعال ضروری ہے. اور اسی طرح اجتماع امت جسے اجماع امت کہا جاتا ہے یہ ضروری ہے. اور اس کے بعد قیاس کا ایک راستہ ہے کہ ایک مسئلہ اس طرح سے ہے اور یہ مسئلہ اسی طرح کا ہے کہ اس پر اگر ہم عمل کرتے ہیں تو یہاں ہمارے لیے شریعت راستہ بتاتی ہے. یہ 4 طریقے ہیں. یہ قرآن ہمارے لیے یہ راہ سبیل ہے. اور اسی طرح ہمارے لیے حدیث چاہے بخاری ہو چاہے مسلم ہو چاہے داؤد ہو اور چاہے ہمارے پاس نسائی ہو ترمذی شریف ہو جو یہ 9 کتابیں ہیں حدیث کے یا اس کے علاوہ موطا مالک ہے. اور اسی طرح امام ابو حنیفہ نے بھی ایک مستند کتاب ترتیب دی ہے. یہ بہت ساری کتابیں ہیں جو ہمارے سامنے موجود ہیں جو نبی کی حدیثیں ہمارے سامنے بیان کرتی ہیں. یہ شریعت مطہرہ ہے. اس پر ہم کو عمل کرنا ہے اس پر چلنا ہے. اگر ہم چلتے ہیں تو ہم کامیاب ہیں. اس کے بعد اجماع امت ہے. اس کے بعد قیاس ہے. اگر ان چیزوں کو سمجھ کر اگر ہم دین پہ چلتے ہیں تو ہمارے لیے دین آسان ہو جائے گا. ہم دین کو صرف مسجد کی حد تک نہ رکھیں. ہماری تجارت میں بھی ہم دین کو رکھیں. اگر ہم کورٹ میں جاتے ہیں تو وکیل بن کے ہیں تو وہاں بھی دین کو رکھیں. اگر ہم عالم ہیں باہر جاتے ہیں تو باہر بھی ہم دین کو قائم رکھیں. اگر ہم امام ہیں تو صرف مسجد کی حد تک ہمارا ایمان سمٹ کر نہ رہ جائے. باہر نکلتے ہیں تو بھی ہم دین پر چلنا ہی ہے, دین پر عمل کرنا ہی ہے. اور اگر اللہ نے ہم کو افسران بنایا ہے تو وہاں بھی ہم دین کو سامنے رکھیں, شریعت کو سامنے رکھیں, اس پر عمل کریں اور لوگوں کو بھی اس کی طرف متوجہ کریں. جب جا کے ہم کامیاب ہوں گے. یہ نہیں کہ دین مسجد میں ہے باہر نکلتے ہیں تو ہم آزاد مسلمان ہیں. ہم اتنے پکے مسلمان نہیں ہیں, ہم مذہبی نہیں ہیں. یہ کہاں کی باتیں مسلمان کرنا شروع کر دیا ہے. ہم مسجد میں ہوں تو بھی مسلمان ہیں, ہم گھر میں ہوں تو بھی مسلمان ہیں, ہم بازار میں ہیں تو بھی مسلمان ہیں, ہم دفتر میں ہیں تو بھی مسلمان ہیں, ہم کورٹ میں ہیں تو بھی مسلمان ہیں. تو یہ آج ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے مشن کو لیں اور آپ کی تعلیمات کو لیں اور اس پر عمل پیرا ہونا شروع کر دیں. انشاءاللہ اللہ رب ذوالجلال کی ذات سے پورا یقین ہے کہ اللہ ایسے مدد فرمائیں گے جیسے بدر کے میدان میں مدد فرمائی تھی, جیسے احد کے میدان میں مدد فرمائی تھی, جیسے غزوہ حنین میں مدد فرمائی تھی, جیسے غزوہ تبوک میں مدد فرمائی تھی. اسی طرح آج کے دور میں بھی اللہ کی مدد ضرور آئے گی. اللہ کرے کہ ہمارا ظاہر بھی پاک ہو جائے, ہمارا باطن بھی پاک ہو جائے. ہمارا ظاہر بھی اسی طرح ہو, باطن بھی اسی طرح ہو. اللہ اس بات کی ہم میں سے ہر ایک کو توفیق عطا فرمائے. آنے والے مقدس مہینے اب شروع ہو رہے ہیں, شعبان کے آخری ایام, پھر اس کے بعد رمضان کا مہینہ. تو ہمارے لیے بہت 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 اچھا موقع مل رہا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو یہاں بھی اور باہر کی زندگی کو ایک بنانے کے لیے بہت اچھے مہینے اللہ ہمارے لیے عطا فرما رہے ہیں. زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ موت کب آ جائے اور ہم کب اپنے قبر میں جا کے سو جائیں. جو وہ کتنے گز کی زمین ہوگی ہم کو بھی پتہ نہیں, زمین ملے گی نہیں ملے گی وہ بھی پتہ نہیں. کہ ایک بڑے بزرگ سوچ رہے تھے کہ میں فلاں جگہ جا کے آرام کروں گا, لیکن اللہ نے ان کے لیے ایسا انتظام کیا کہ حج کے سفر میں تھے, جہاز میں انتقال ہوا, تختے پہ رکھ کے پانی پہ چھوڑ دیا کہ اب یہاں تمہاری خبر ہوگی, پتہ نہیں کہ تمہاری خبر کہاں تمہیں نصیب ہوگی. اس لیے اللہ نے ایک موقع دیا ہے ایک اچھے مسلمان بننے کا, بھائی چارگی کو اختیار کرنے کا. اللہ ان باتوں کو سمجھنے اور ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ابھی آپ نے دیکھا کہ کچھ ہمارے ہندو بھائیوں نے مسلمانوں کا بائیکاٹ کرنا شروع کر دیا, جس کی وجہ سے سوشل میڈیا میں
بعض لوگوں نے یوں کہنا شروع کیا کہ اب صرف مسلم تاجروں سے ہم تجارت کریں گے، اس کا اعلان کریں، وہ کریں۔ نہیں، ہرگز نہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کچھ لوگ، یہ فرقہ پرست لوگ یہ دشمنیاں بنانا چاہتے ہیں اور ہم ان کے چنگل میں پھنس جائیں اور ہم ان کی باتوں میں آ جائیں، ہم میں ان میں کیا فرق رہے گا؟ نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے یہاں کتنے ایسے دکان ہیں جہاں مسلمان بھی ہیں، ہندو بھائی بھی ہیں۔ ہمارے کتنے علاقے ہیں جہاں مسلمان بھی ہیں، یہاں تجارت بیٹھ کے کرتا ہے مسلمان، ایک ہندو بھائی سے اپنا مال منگواتا ہے۔ یہ پکار کے کہہ دینا کہ نہیں ہم بھی بائیکاٹ کرتے ہیں، ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے تجارت کرے گا، یہ ہمارا ملک نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا کہ جب امیر شریعت اور علماء کے طرف سے بند کا اعلان کیا تو مسلمانوں نے بھی جہاں بند کیا، ہمارے ہندو بھائیوں نے بھی اپنے دکانوں کو بند کر کے دکھایا کہ یہ جمہوری ملک ہے، یہاں ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے، ایک ہندو ایک مسلمان سے، ایک مسلمان ایک ہندو سے ایک تعلق رکھا ہوا ہے۔ اس تعلق کی بنیاد پر ہم ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں، ایک دوسرے کی خوشیوں اور درد میں ہم شریک رہتے ہیں۔ اس طرح کی باتیں ہرگز نہ کریں، اس طرح کی باتوں میں ہرگز نہ آئیں۔ جی ہاں، اس وقت ایگزامز بھی آ رہے ہیں، تعلیم بھی بہت ضروری ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے ان بزرگوں نے پہلے ہی سے مسجد میں تعلیم کا نظام قائم کر کے بتا دیا کہ صرف بنگلور کی جامع مسجد ہی میں نہیں بلکہ ہر علاقے کی بڑی مسجد میں اس طرح کا نظام قائم ہونا چاہیے، جہاں ہماری بچیوں کی، ہمارے بچوں کی تعلیمی ضرورت پوری ہونی چاہیے، یہاں ان کے لیے کوئی آڑ نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے یہاں پورے حجاب کے ساتھ، پردے کے ساتھ ہماری بچیوں کی تعلیم کا انتظام ٹرسٹ نے کر کے رکھا ہے۔ میں اپنے والدین سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ آئیں، یہ آپ کا ادارہ ہے، آپ کے بچوں کو داخلہ کروائیں۔ یہاں ٹرسٹ اس لیے نہیں بیٹھا ہے کہ آپ کے پاس سے نفع کمائیں اور ان کے لیے کوئی رقم مقرر ہو جائے، نہیں، اس کے لیے نہیں ہے۔ ٹرسٹ صرف اور صرف خدمت کے لیے یہاں آ کے خدمت کر رہا ہے کہ جو جتنا پیسہ، اگر زیادہ بچے آ جائیں، میں آپ کو سمجھانا چاہوں گا، زیادہ بچے یہاں آ رہے ہیں، تعلیم پا رہے ہیں، اور اس وقت جو ہمارے اساتذہ کی سیلری ہے جتنی ہونی تھی اس سے زیادہ رقم آ رہی ہے، انشاءاللہ فیس میں اور کم کر دیا جائے گا۔ یہاں صرف اساتذہ کی تنخواہ کے لیے اور اسکول کی جتنی ضرورت ہے اتنی فقط ضرورت کے لیے فیس لیا جا رہا ہے۔ یہ فیس کسی کمانے کے لیے نہیں کہ یہاں تجوریاں بھری جائیں، یہاں کے ٹرسٹیوں کے لیے کچھ رقم مقرر کر دی جائے۔ جامع مسجد ٹرسٹ میں اس طرح کسی کے لیے کوئی رقم مختص نہیں ہے، اس لیے کہ میں جانتا ہوں، اس لیے یہ کہہ رہا ہوں پورے وثوق کے ساتھ، پورے بھروسے کے ساتھ، یہاں کسی کے لیے کوئی فیس مقرر نہیں ہے۔ تو آپ یہاں اپنے بچوں کو داخلہ کروائیں آپ کے مشورے سے، اور آپ بھی اپنی رائے کو تحریری طور پہ، ہمارا ایک باکس انشاءاللہ یہاں رکھا جائے گا، آپ ڈالیں، اپنا مشورہ دیں۔ جامع مسجد ٹرسٹ آپ کے مشورے کو سننے کے لیے تیار ہے، جو بھی بہتر سے بہتر ہو سکتا ہے انشاءاللہ ہم اس کو انجام دیں گے۔ مقصد صرف یہ ہے کہ ہماری قوم کی بیٹیاں، قوم کے بچے تعلیم یافتہ ہو جائیں، یہ تعلیم سے محروم نہ رہیں، یہ صرف مقصد ہے۔ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، یہ مقصد ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ چونکہ ہمارے بہت سارے غیر بھی برقع اوڑھ کے اور اسی طرح جبہ شری پہن کے، ٹوپی پہن کے راستوں میں بھیک مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں، اس سے اسلام کی بدنامی ہو رہی ہے، اور لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ اسلام میں مانگنے والے کتنے ہیں۔ دیکھو کتنے لوگ یہ بھیک مانگتے ہیں، مسجدوں کے پاس جائیں بڑی لمبی قطار۔ ہمارا تو کہنا یہ ہے کہ ضرورت مند جو ہے اس کے گھر تک اس کی ضرورت کو ہمارے یہ احباب جن کو اللہ نے مال و دولت عطا کیا ہے خود جا کے پہنچائے۔ کوئی بھیک مانگتا ہوا راستے میں نظر نہ آئے، مسجدوں پہ بھیک مانگتے ہوئے لوگ نظر نہ آئے،
ان کی جو کچھ حاجتیں ہیں، ضرورتیں ہیں، لیکن یہ حاجتیں اگر بڑی بنا لیں، پورا چھپا چھپا کے رکھ لیں، ایک بھیک مانگنے والا جب مرا تو پتا چلا کہ اس کے پاس لاکھوں کے روپیے، 10-10 روپیے جوڑ جوڑ کے ملے، بیچارہ مر کے چلا گیا اور تجوری ایسی رہ گئی۔ یہ نہیں، جتنی ضرورت ہے اتنی ضرورت اگر ان کو پورا کر دیا جائے، تمام احباب مل کر ایک نظام قائم کریں، انشاءاللہ یاد رکھیے کہ اس سے ہمارا نظام بہتر ہو جائے گا۔ یہ حلیہ بنا کے، یہ ہماری عورتوں کا برقع استعمال کر کے مسلمانوں کو، اسلام کو جو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، انشاءاللہ اللہ رب ذوالجلال ہمارے مذہب کی حفاظت فرمائے، ہمارے اسلام کے ایک ایک فرد کی حفاظت فرمائے۔ اسی طرح میں نے آپ کے سامنے گزارش کیا تھا کہ یہاں بچوں نے دیکھا کہ ماں کو لقوہ مار دیا ہے، دہنا ہاتھ بھی پڑ گیا ہے، بایاں ہاتھ بھی پڑ گیا ہے، اب ہم سے ان کی خدمت نہیں ہو پاتی، اس لیے لا کر جامع مسجد کے پاس چھوڑ دیا تھا۔ بعد میں جب بیمار ہو گئی وہ بوڑھی مائی تو کچھ نوجوان یہاں کے تاجر میرے پاس آئے، آ کے کہنے لگے حضرت یہ بیمار ہو گئی ہے، کیا کریں؟ پھر فوراً اسی وقت رات میں ایک صاحب کو بول کر آٹو میں بھجوایا گیا، اس کا علاج کرایا گیا۔ پھر اس کے بعد ایک بزرگوں کے گھر میں اس میں ہماری مائی کو داخل کروایا گیا تاکہ اس کے آخری عمر آرام سے وہاں گزر جائے۔ تو اسی طرح یہاں ڈبل روڈ میں الحاج عطار حسین ٹرسٹ نے بھی یہاں کی جو باتیں ہوئی، جامع مسجد ٹرسٹ کی جو کوششیں ہوئی، اس کوشش سے متاثر ہو کر بیت المعذورین کا انہوں نے اس وقت ماشاءاللہ افتتاح کر رہے ہیں، پورا انتظام ہوا ہے۔ پہلے صرف مردوں کے لیے انتظام کر رہے ہیں، بعض ایسے حالات آ جاتے ہیں جو ہمارے ہاتھ میں نہیں رہتے، ایسے وقت اس طرح کے اداروں کی ہم کو ضرورت پیش آ جاتی ہے۔ ہمارے اس ٹرسٹ نے، جامع مسجد ٹرسٹ کی اس تحریک پر انہوں نے شروع کیا ہے، اگر کوئی آپ کے پاس مرد ایسا مل جائے کہ ان کے بچوں نے اسے سڑک پہ چھوڑ دیا، اللہ کرے کہ ایسا وقت کسی پہ نہ آئے، اللہ ہم میں سے ہر ایک کی حفاظت فرمائے، لیکن اگر کسی پہ ایسا وقت آ گیا ہو اور آپ کے علم میں آ گیا تو یہاں بیت المعذورین تک پہنچا کے آپ بھی اس ثواب میں حاصل حصے دار بن سکتے ہیں۔ اللہ ہماری ان تمام کوششوں کو قبول فرمائے۔ ماشاءاللہ بند مٹھیاں ہماری ان چادروں میں آپ ڈال کے جاتے ہیں، صرف اسی مقصد سے کہ ٹرسٹ کی طرف سے جو کوششیں ہو رہی ہیں کہ یہاں مسجد کی ضرورتیں اور اسی طرح جو تعلیمی نظام ہے، ہمارے یہاں بچے تعلیم پا رہے ہیں، حفاظ بن رہے ہیں، علماء بن رہے ہیں، تو ان کی مدد کے لیے بند مٹھیاں ہماری ان چادروں میں ڈال کے جاتی ہیں۔ بہت سارے وہابا جن کا روزانہ ماشاءاللہ گزر بسر ہوتا ہے، تھوڑی سی کمائی، اس میں سے بھی تھوڑا سا حصہ الگ کر کے لا کے چادروں میں ڈال کے جاتے ہیں۔ جب وہ آ کے مجھ سے دعا کی گزارش کرتے ہیں، میں بغیر کسی مبالغے کے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میرے آنکھوں سے اتنے آنسو اتر آتے ہیں کہ اے میرے رب، ان کے پاس اتنی حالت بھی نہیں ہے۔ جیسے نبی کے وقت میں بعض صحابہ ایسے آتے تھے جن کے پاس ایک کھجور ہوتا تھا، وہ کھجور بھی نبی کی گزارش پہ لا کے جمع کر دیتے۔ منافقین ہوا اڑاتے کہ اللہ کو یہ کھجور کی کیا ضرورت ہے، اس سے ان کو کیا مل جائے گا۔ اب ان کا دل غمگین ہو جاتا، میرا رب آیت اتار کے بتاتا کہ ان کے ایک کھجور کی کیا فضیلت ہے، میرا رب جانتا ہے، نبی جانتا ہے۔ اسی طرح یہ احباب بھی جب بند مٹھیاں لا کے ڈالتے ہیں، کوئی نام نشان نہیں، محنت کر کے، مجاہدہ کر کے یہاں ہماری ان چادروں میں ڈال کے ٹرسٹ کا تعاون کرتے ہیں، ہمارے ان بھائیوں کا تعاون کرتے ہیں۔ اللہ ان کے اس تعاون کو بے انتہا قبول فرمائے، اللہ اس تعاون کو قبول فرما کر ان کی تجارتوں میں، ملازمتوں میں برکت عطا فرمائے۔ مالدار احباب بھی ہیں، جب کبھی بھی ہم ان سے کسی بات کی گزارش کرتے ہیں کہ یہ تقاضا ہے، اللہ کا شکر ہے، بغیر کسی جھجک کے فوراً کہتے ہیں کہ حضرت میرے طرف سے یہ کام ہو جائے۔ ٹرسٹ کے آپ سیکریٹری صاحب سے گزارش کریں کہ میں اس ذمہ داری کو لیتا ہوں۔ اللہ ہمارے اس جذبے کو اور ہمارے اس تعلق کو اور مضبوط بنائے، اور اسی طرح ہم مل کر
ایک دوسرے کے غموں میں، ایک دوسرے کے خوشیوں میں شریک رہیں۔ اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اسے قبول فرما کر جتنے بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرمائے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو قرض میں مبتلا ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کی شکلیں و صورتیں پیدا فرمائے، جو مرحومین دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں تمام مرحومین کی بھرپور مغفرت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔